بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ حیوان، چرند پرند سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ مویشی مالکان بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کی بکریوں کو چرنے کے لیے کوئی بھی چارہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک مسجد میں مولوی صاحب نے اپنے خطبے سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر جو کام شروع کیا جائے وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ بات ایک چرواہے کے دل میں اتر گئی اور اس پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر بکریاں لی، سیدھا دریا کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی اور دریا کو کہا، میں تمہارے اوپر سے گزر کر اس پار جانا چاہتا ہوں، مجھے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کی دوسری طرف چلا گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ دوسری طرف کوئی مال مویشی لے کر آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو خوب گھاس کھلائی اور شام کو اپنے گھر واپس لے آیا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگوں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ ان کا وزن پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے بات بتا دی کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ میں دریا کے دوسری طرف بکریاں چرانے جاتا ہوں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس طرح یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ چرواہے نے مولوی صاحب کو بھی حوالہ بنا لیا اور کہا، مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا میں نے تو اس پر ہی عمل کیا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب نے کہا، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کے خطبے میں کرتے ہیں مگر اس کا مقصد تو صرف لوگوں کا ایمان اجاگر کرنا ہے۔ مگر چرواہے نے کہا، میں تو صرف بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور اپنی بکریوں کو دریا کے اس پار لے جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح کو یہ تجربہ کرنے کا سوچا۔ وہ محلے کے تمام لوگوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا گیا۔ پانی کے پاس پہنچتے ہی مولوی صاحب کا ایمان ڈگمگانے لگا اور سوچنے لگا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ سوچتے سوچتے مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا اور اس رسی کو درخت کے ایک سرے سے باندھا اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ پھر ڈھیلا سا بسم اللہ پڑھا اور پانی پر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پانی پر پہلا قدم رکھا تو وہ پانی میں غوطے کھانے لگا۔ لوگوں نے اس کو رسے کی مدد سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کے اس عمل پر چرواہا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ مگر یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور بکریوں کو لے کر دریا کے اس پار چلا گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، شاید یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ لیکن وہ سیدھا سادہ، سب سے بے نیاز اور صاف دل انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، مولوی صاحب، پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ مولوی صاحب نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہے؟ چرواہے نے رسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین تھا کہ یہ آپ کو پانی میں ڈوبنے نہیں دے گی۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو،
میں نے آپ سے سنا اور اللہ پر یقین کیا۔ اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی اور مجھے پانی کے اس طرف بھیج دیا، مگر آپ نے اللہ کے کلام کو سنا، دیکھا، پڑھا، مگر اللہ پہ یقین نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ پیارے دوستو، یہی حال آج کل ہمارا ہے، ہماری دعاؤں کا، ہماری نمازوں کا۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن اپنے رب پر، اپنے اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں۔